प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है? ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन। नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब, और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम सबक नंबर 2 अपने हमसाये से पढ़ने वाले हैं। इस सबक के मुसन्निफ हैं कन्हैया लाल कपूर। पहली बात, एक मर्तबा दो गपबाज बैठे हुए अपने खानदान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि जिसमें बैक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते थे। दूसरे ने कहा, मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो उसे लेकर घर की छत पर खड़े होते तो बांस बादलों तक पहुंच जाता। जब चाहते बादलों को हिलाकर बारिश बरसा लेते। पहले गप्पी ने पूछा, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस आखिर रखते कहाँ थे? दूसरे गपबाज ने कहा, और कहाँ रखते, तुम्हारे दादा ही के अस्तबल में रख दिया करते थे। बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह शेखी बघारते हैं। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से
بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کے مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ سبق نمبر 2، اپنے ہمسائے سے۔ مصنف کنہیا لال کپور۔ جان پہچان۔ آئیے اس سبق کے مصنف کنہیا لال کپور کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 عیسوی کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 1980 میں ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی کنہیا لال کپور کی خاص پہچان ہے۔ وہ سماجی ناہمواریوں کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کے طنزیہ و مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ نوک نشتر، بال و پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 2، اپنے ہمسائے سے، جس کے مصنف ہیں کنہیا لال کپور۔ آپ سے گزارش ہے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحکہ خیز کہا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے آخر ہم کب تک ایک دوسرے کو محض مرعوب کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ کیوں نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں مجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں میرا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی مجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ دو سال ہوئے، تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی ماں اہل و عیال اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یک لخت
تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے اور تمہیں پتا تھا کہ میرے سالے کی شادی تو کیا ابھی سگائی تک نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں جب تم نے مجھ پر روب جمانے کے لیے قسطوں پر ایک فریج خریدا تو میری بیوی میرے سر ہو گئی کہ ہمارے گھر میں فریج ضرور ہونا چاہیے۔ چنانچہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے فریج خریدنا پڑا۔ اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن سیٹ خریدنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اور اگر ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑی تو میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا۔ میں جانتا ہوں کم و بیش تمہارا بھی یہی حال ہے، یعنی بقول شاعر تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم کھلے بندوں کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کرو گے کہ ہم دونوں ایک ہی ناؤ میں سوار ہیں۔ کبھی کبھی تم میرا قافیہ تنگ کرنے کی خاطر اپنی بیوی کے لیے قیمتی ساڑی یا زیور لے آتے ہو۔ اسے پہن کر جب تمہاری بیوی شیخی بگھارتی ہے، یہ ساڑی 500 میں آئی ہے، یہ زیور 2000 روپے کا ہے، تو میری بیوی کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں اور وہ اسی دن سے فرمائش کرنے لگتی ہے کہ اس سے قیمتی ساڑی یا زیور لائیے، نہیں تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوگا اور نہ ہی نیند آئے گی۔ گزشتہ اتوار کو تمہاری بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا۔ اب میری بیوی کا تقاضا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد جب میں اپنے بچے کا جنم دن مناؤں گی تو کم از کم 50 عورتوں کو دعوت دوں گی، ورنہ ہمسائی کی نظر سے گر جاؤں گی۔ ہر بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی تمنا یہ رنگ لائی ہے کہ اب بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ میری بیوی کہتی ہے، کل رات منّے کو 104 ڈگری بخار تھا، بیچارہ ساری رات ہائے ہائے کرتا رہا۔ تو تمہاری بیوی فوراً منہ بنا کر جواب دیتی ہے، 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ 3 دن ہوئے ہماری بڑی منی بیمار پڑ گئی، تھرمامیٹر لگایا تو معلوم ہوا 106 ڈگری بخار ہے۔ وہ 6 گھنٹے بے ہوش پڑی رہی، لیکن میں ذرا بھی نہیں گھبرائی، ڈاکٹر تک کو فون نہیں کیا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائے گا۔
ایک دن تمہاری بیوی اور میری بیوی اس موضوع پر بحث کر رہی تھیں کہ سوتے وقت تم زیادہ زور سے خراٹے لیتے ہو یا میں۔ تمہاری بیوی کہہ رہی تھی وہ جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز ایک فرلانگ سے سنی جا سکتی ہے۔ میری بیوی اسے بتا رہی تھی ہمارے صاحب جب خراٹے لیتے ہیں تو ان کے خراٹوں کی آواز سول ہسپتال میں سنائی دیتی ہے۔ کئی بار ڈاکٹر ہمارے گھر یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ خیریت تو ہے۔ ہماری بیویوں کی دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی لاف زنی کی عادت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر تمہارا بچہ کہتا ہے مجھے ہر روز 2 روپے جیب خرچ کے لیے ملتے ہیں تو میرا بچہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیتا ہے صرف 2 روپے؟ ہمیں تو ہر روز 5 روپے ملتے ہیں۔ اگر تمہارا بڑا لڑکا کہتا ہے میرے باپ نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے تھے تو میرا لڑکا اس سے بازی لے جانے کی نیت سے اسے بتاتا ہے میرے ڈیڈی نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اس لیے آؤ آج سے سمجھوتا کر لیں کہ آئندہ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں اور نہ بچے ایک دوسرے پر رعب ڈالنے کی کوشش کریں گے بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کر لیں گے کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آئیے اب اس سبق کے معنی اور اشارات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رئیس ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا مالدار بیٹا یا خاندانی امیر۔ رئیس ابن رئیس یعنی مالدار باپ کا مالدار بیٹا یا خاندانی امیر۔ میجسٹریٹ یعنی جج۔ یک لخت یعنی اچانک۔ سر ہو جانا یعنی ضد کرنا۔ دیوالا پٹ جانا یعنی بڑا نقصان ہونا۔ کھلے بندوں یعنی سب کے سامنے یا ظاہر میں۔ آئیے مزید الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معانی و اشارات۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا۔ ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا۔ قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا۔ قافیہ تنگ کرنا یعنی پریشان کرنا۔ سینے پر سانپ لوٹنا یعنی حسد کے مارے
बेचैन होना, सीने पर सांप लौटना यानी हसद के मारे बेचैन होना, नीचा दिखाना यानी बेइज्जत करना, नीचा दिखाना यानी बेइज्जत करना, रंग लाना यानी जाहिर होना, नतीजा सामने आना, रंग लाना यानी जाहिर होना या नतीजा सामने आना, लाफ जनी करना यानी डींगे मारना, लाफ जनी करना यानी डींगे मारना। मेरी डायरी, एक तालिबे इल्म के कलम से। हम पढ़ रहे हैं, तवज्जो से समाअत फरमाएं। 5 जुलाई बरोज इतवार। आज स्कूल की तातील है, इसलिए सोता रहा, मगर अचानक अपने दोस्त की अमेरिका रवानगी का ख्याल आया तो झटपट उठ बैठा, नहा धोकर कपड़े तब्दील किए और अपनी साइकिल से अहमद के घर चला गया। अमेरिका के सफ़र के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उसे रुखसत करके वहां से लौट आया। 6 जुलाई। आज स्कूल में सदर मुदर्रिस साहब ने गालिब की गजल पढ़ाई, बड़ा मजा आया। मेरी डायरी, एक तालिबे इल्म के कलम से। 7 जुलाई। आज सुबह ही से समा खुशगवार है। 8 जुलाई। दोपहर के वक्त मामूली बूंदाबांदी की वजह से कुछ उमस महसूस हो रही है। 9 जुलाई। डाकिये ने किताबों का पार्सल ला कर दिया, उसमें मेरी पसंदीदा किताब परवाज भी थी। 10 जुलाई। बड़े भैया बेंगलोर से आ रहे हैं। 11 जुलाई। इम्तिहान की फीस स्कूल में दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। इस डायरी में आपने देखा एक तालिबे इल्म ने अपने रोजमर्रा में उसने जो कुछ भी देखा समझा, एक जुमले में 2 जुमले में तहरीर किया। आप भी डायरी लिखने की आदत डालें और इस तरह से तारीख लिखकर जो बात आपको अच्छी लगती है, उस दिन जो भी अच्छी बात हुई है या मौसम, जो भी अच्छा वाकया, अच्छी बात आपने देखी हो, सुनी हो, पढ़ी हो, वो आप एक जुमले में, 2 जुमले में, 3 जुमले में आप उसको तहरीर करें। डायरी लिखते वक्त इस बात का ख्याल रहे कि किसी शख्स का नाम लेकर उसकी बुराई ना लिखें, और जो भी लिखें, जब भी आपकी डायरी पढ़ी जाए या आप खुद पढ़ें तो एक खुशगवार एहसास हो, पढ़ने वाले के दिल दिमाग पर अच्छा तासुर हो और आप खुद भी महजूज हों। आज जब हम कुछ लिखते हैं तो कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, बरसों के बाद हम पढ़ते हैं तो हमें अपना लिखा हुआ ही बहुत अच्छा लगता है, और हम जो कुछ लिखते हैं उससे हम खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं या पढ़ने वाले भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अक़वाले ज़रीन लिखें, आप अच्छी बातें लिखें, अशार लिखें, या कम से कम 1-2 जुमले में उस दिन जो भी अच्छी बात आपने पढ़ी है या जो कुछ भी आपने अच्छा देखा है, सुना है, उसको आप अपनी डायरी में तहरीर करें। डायरी लिखने से तहरीर की मश्क होती है। डायरी लिखने से ज़बानो बयान में निखार आता है, और आप जब भी मजमून लिखते हैं
تو مضمون نویسی میں بھی ڈائری لکھنے کی مشق کام آتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈائری لکھنا شروع کریں۔ ایک مضمون آپ کو لکھنا ہے، میرے ہمسائے۔ 10 یا 15 سطروں کا مضمون آپ کو لکھنا ہے۔ مضمون لکھتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ جملے آسان ہو، چھوٹے چھوٹے ہوں، آسان زبان ہو، اور ایک گزارش ہم ضرور آپ سے کریں گے کہ مضمون لکھیے، ضرور لکھیے، اس لیے کہ جب بھی مضمون لکھنے کے لیے کہا جائے تو مضمون لکھا کریں، اس لیے کہ مضمون لکھنے سے لکھنے کی مشق ہوتی ہے اور اعتماد بڑھتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کو جوابات تو لکھنے ہی ہیں، امتحان میں بھی مضمون لکھنا ہے، تو مشق ضرور کریں، اور جو موضوع ہے، موضوع سے متعلق اہم نکات پہلے آپ تحریر کر لیں اپنے بیاض میں۔ مضمون لکھنے سے پہلے اہم نکات آپ لکھیں اور اس کے بعد مضمون لکھیں۔ جیسے موضوع ہے میرے ہمسائے، تو آپ کے جو ہمسائے ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھ لیں اور ان کی خوبیاں لکھیں۔ کوشش کریں کہ کسی کی بھی، جب بھی ہم کچھ لکھتے ہیں تو کسی کی برائی لکھنے سے گریز کریں، بچیں۔ ہم اچھی باتیں لکھیں، اچھی باتیں پھیلائیں، تو اس سے ہمارے سماج میں اچھائیوں کا عروج ہوگا اور نیکیاں، اچھائیاں بڑھیں گی۔ تو میرے ہمسائے، اس مضمون کو لکھتے وقت آپ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اچھی باتیں پہلے رف اپنے بیاض میں لکھیں، پھر اس کے بعد شروع سے آخر تک پیراگراف وائز جو ہے وہ آپ مضمون مکمل کریں۔ آپ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، صرف لکھنے کی شروعات آپ کو کرنا ہے۔ آپ مضمون لکھیں، مختلف موضوعات پر مضمون لکھیں۔ آج ہم نے آپ کے لیے یہ موضوع رکھا ہے، میرے ہمسائے۔ اس موضوع پر 10 یا 15 سطروں کا مضمون لکھیے۔ بہت شکریہ۔